تو بطور اسلام کا قلعہ ہمارا ملک ہمیشہ اپنا یہ فرض سمجھتا ہے کہ ہم جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کی کھل کر حمایت کریں۔ کل کے روز روس اور یوکرین کے درمیان جو سے پیس ٹاکس کی بات ہو رہی ہے، امریکہ اور یورپین یونین باقاعدہ یوکرین کی مدد کرتے کرتے اب فٹیگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے، لیکن ہاں اگر ہمیں سائیڈ لینا پڑی، ہلکا پھلکا ٹلٹ شو کرنا پڑا، تو وہ پھر ہمارے لیے روس ایک بہترین انتخاب ہوگا۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویرک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بریفنگ روم، اور آج ہم آپ کو بریف کریں گے کہ روس اور یوکرین کے درمیان یہ جو موجودہ جنگ ہے، اس جنگ کی کیا وجوہات ہیں، یہ جنگ کیوں پھیل رہی ہے، اور کیا یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ سارا معاملہ بڑے سادہ ترین الفاظ میں ایکسپلین کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ شو ہمارا پسند آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس جنگ کے آغاز سے۔ جیسا کہ بھائیوں بہنوں آپ کو پتا ہے کہ روس نے افغانستان پر جب قبضہ کیا تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے کافی پریشان کن تھی کہ روس اپنی فوجیں لے کر افغانستان میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کا مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں روس پاکستان کی جانب حملہ کرے۔ اب پاکستان میں یہ فیئر کیوں موجود تھا؟ کیونکہ پاکستان تاریخی اعتبار سے امریکہ اور مغربی ممالک کے بلاک کا حصہ رہا ہے، اور کولڈ وار کے دوران بھی پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ تو پاکستان کو روس سے ایک فیئر تھا کہ روس اپنی فوجیں اگر افغانستان لا سکتا ہے تو سوویت یونین کو پھیلانے کے لیے وہ پاکستان میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کا چونکہ افغانستان کے ساتھ ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے حوالے سے بھی رابطہ تھا، اور پاکستان کے اگر ہم نظریے پر بھی غور کریں تو قائد اعظم کا فرمان ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ تو بطور اسلام کا قلعہ ہمارا ملک ہمیشہ اپنا یہ فرض سمجھتا ہے کہ ہم جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کی کھل کر حمایت کریں۔ وہ اور بات ہے کہ وہ ملک ہماری حمایت مستقبل میں کرتے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان نے پھر بھی افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ وہ دور تھا کہ افغانستان سے مہاجرین بار بار ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، تو اب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں افغانستان میں روسی تسلط کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ امریکہ بھی آ گیا، کیونکہ امریکہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ کولڈ وار میں روس کو، یعنی کہ اس دور کے سوویت یونین کو شکست دی جائے۔ تو امریکہ اور پاکستان نے مل کر افغانستان میں آہستہ آہستہ لوگوں کو ٹرین کیا، ان کو باقاعدہ میزائلز وغیرہ فراہم کیے، جو جنگی سامان تھا وہ ان کو دیا گیا، اور روس جو سا ہے 10 سال تک تقریباً یہ جنگ لڑ کر بالآخر اتنا کمزور ہو گیا کہ سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ان ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا جو تھا وہ یوکرین تھا۔ یہ تھا ہماری کہانی کا پہلا پارٹ۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب۔ تو 1948 میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں جس طرح سے جرمنی مختلف یورپین ممالک کے اوپر قبضے کرتا جا رہا تھا، اور پھر پوری یہ دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں روس اور امریکہ اور برطانیہ سب نے مل کر جرمنی کو شکست دی، اس کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان بھی اختلافات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ تو ان اختلافات کے ہوتے ہوئے مختلف ممالک نے مل کر یہ طے کیا کہ اگر ہم مل کر کوئی ایسی تنظیم بناتے ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ آپ اگر ایک ملک پر حملہ کریں گے تو باقی سارے ممالک آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تو اس سے دنیا میں جنگیں آہستہ آہستہ رک جائیں گی۔ اور اس مقصد کے تحت انہوں نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ 1949 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس میں پھر امریکہ، یوکے، جرمنی، فرانس، ترکی اور اس طرح کے 30 دیگر ملک بھی شامل تھے۔ اب یہ جو نیٹو ہے یہ کولڈ وار کے عرصے کے دوران روس کے خلاف بھی استعمال ہوتی رہی، اور روس کو ہمیشہ سے نیٹو سے ایک تاریخی خطرہ موجود رہا ہے۔ تو 1990 میں امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جن کا نام تھا جیمز بیکر، وہ روسی صدر گورباچیو کے پاس آئے اور انہیں بولا کہ اگر سوویت یونین ٹوٹتا ہے اور آپ ان ریاستوں کو آزادی دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم آپ سے وعدہ کریں گے کہ نیٹو کبھی بھی 1 انچ اپنے رقبے سے آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ 1991 میں جیسے ہی سوویت یونین ٹوٹا اور مختلف ممالک نے جنم لیا، تو نیٹو نے بھی اپنی جو ایکسپینشن تھی یا اپنا پھیلاؤ تھا وہ برقرار رکھا، اور روس کے ساتھ یہ جو وعدہ تھا اس کو توڑ دیا گیا۔ اب نیٹو پولینڈ، ہنگری، رومانیہ اور دیگر ممالک میں وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی گئی۔ اب اس کہانی کا ایک تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جیسے ہی روس سوویت یونین ٹوٹتا ہے اور اس سے مختلف ممالک جنم لیتے ہیں، تو سوویت یونین کے پاس جو نیوکلیئر ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا وہ یوکرین میں موجود تھا۔ تو یوکرین میں 1991 میں 1300 نیوکلیئر ہتھیار موجود تھے۔ اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں تو پاکستان کے پاس 170 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جبکہ بھارت کے پاس ہم سے بھی کم موجود ہیں، لیکن یوکرین کے پاس 1300 نیوکلیئر ہتھیار تھے۔ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ان کے پاس موجود تھے جو کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔
تو اب مغرب کے لیے یہ بھی ایک پریشانی تھی کہ یہ جو ملک ہے یہ نیوکلیئر پاور بن چکا ہے تو ان کی طاقت کیسے چھینی جائے. تو 1994 میں بداپیسٹ ایگریمنٹ کیا گیا جس کے تحت یوکرین کو ضمانت دی گئی کہ آپ کے اوپر مستقبل میں کوئی بھی ملک حملہ آور نہیں ہوگا, ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. اور یہ گارنٹی دینے والے 3 ملک کون سے تھے؟ روس, UK اور امریکہ. تو روس بھی اس معاہدے میں شامل تھا جس کے تحت یوکرین نے اپنے نیوکلیئر ہتھیار تلف کیے. اس کے بدلے میں ان کو کافی سارے پیسے دیے گئے اور کہا گیا کہ آپ لوگ معاشی طور پر ترقی کریں, آپ کی سیکیورٹی کی ضمانت ہم لیتے ہیں. اب یہ جو تینوں کہانیاں ہیں ان کے ساتھ اب جو بنیادی طور پر ایک مسئلہ تھا وہ نیٹو کی ایکسپینشن تھی, کیونکہ جیسے جیسے نیٹو کا پھیلاؤ ہوتا جا رہا تھا روس کے لیے مزید پریشانی تھی, کیونکہ ماضی میں تو وہ سوویت یونین تھے اور نیٹو ان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے تھے, تو اب ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد جو روس بچا کچھ ہے تو ان کو یہ خوف موجود تھا کہ جس طرح سے امریکہ نے ماضی میں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اپنا ایک رول ادا کیا اور اس میں نیٹو بھی شامل تھی, تو مستقبل میں بھی یہ نیٹو ہمارے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے. تو روس کو ایک یہ انٹرنل انسیکیورٹی ہمیشہ سے موجود ہے. تو انہوں نے واضح الفاظ میں بول دیا کہ اگر یہ نیٹو ان ممالک میں داخل ہونے شروع ہو گئی جو کہ سوویت یونین سے ٹوٹے ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے ہی مغربی ممالک ہیں یہ سارے مل کر روس کو گھیر رہے ہیں اور مستقبل میں یہ جو نیٹو کی طاقت ہے یہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. اب روس کے یہ جو شک و شبہات تھے یہ غلط نہیں تھے, کیونکہ مغربی میڈیا نے باقاعدہ ان ممالک میں اپنی PR کیمپینز بھی لانچ کر دی تھی. اب جارجیا میں 2002 میں روز ریولوشن لایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جارجیا کو روسی تسلط سے نکال کر یورپین یونین کے ساتھ شامل کیا جائے. اسی طرح ہی 2004 میں یوکرین میں بھی اورنج ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ یوکرین کو روس سے دور کیا جائے. 2005 میں کرگستان میں ٹیولپ ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ کرگستان کو بھی روس سے دور کیا جائے. تو اب جتنے ملک روس سے ٹوٹے تھے چونکہ ان کے پاس بہت زیادہ قدرتی ذخائر تھے تو امریکہ اور مغربی ممالک کی خواہش یہ تھی کہ یہ ممالک اب روس کے تسلط سے مزید نکلیں اور یورپین یونین میں شامل ہوتے جائیں تاکہ ہمارا جو ہے پھیلاؤ بھی بڑھتا جائے اور ان کو اگر ہم نیٹو میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی ایک اچھا فیصلہ ہوگا اور مستقبل میں ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. لیکن روس کے لیے یہ چیز جو سی ہے ناقابل برداشت تھی. اب اسی سلسلے میں 2014 میں چند ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے روس کو بہت زیادہ پریشان کر دیا. یہ واقعات کیا تھے کہ یوکرین میں اس وقت ایک روس کے حامی صدر تھے جن کا نام تھا وکٹر یانوکووچ, اور جو وکٹر یانوکووچ تھے یہ صرف روس کی زبان بولتے تھے اور یوکرین کی جو عوام تھی وہ مغربی میڈیا سے کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یورپین یونین کا حصہ بنیں بجائے اس کے کہ وہ روس والے بلاک میں شامل ہوں. اب یورپین یونین کے ساتھ شامل ہونے کی جو ان کی خواہش تھی وہ روس کو قابل قبول نہیں تھی, کیونکہ اگر وہ وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں نیٹو بھی وہاں پر آ سکتا ہے اور اگر نیٹو وہاں پر آئے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روس کے جو بارڈر ہیں وہ محفوظ نہیں رہے, ان کے بالکل بارڈر پر دشمن ممالک کی فوجیں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں اور کل کو وہ کسی بھی وقت روس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. تو اب اس پوری صورتحال میں جب یہ ان صدر کو ہٹایا گیا تو روس نے اس وقت فوری طور پر ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا اور 2014 میں یوکرین کا جو ایک علاقہ ہے کرمیا جو کہ ساحلی علاقہ ہے وہاں پر قبضہ کر لیا. وہاں پر روس کی اپنی ایک نیول بیس بھی قائم ہے جس کو سیواسٹوپول کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے روس پورا جو مڈل ایسٹ ہے, یورپ ہے اور ایشیا ہے ان سب کو دیکھتا ہے. یوکرین کو یہ جو چیز تھی ناقابل قبول تھی کیونکہ یوکرین کا کہنا یہ تھا کہ روس نے 1994 میں جب ہمارے نیوکلیئر ہتھیار تلف ہوئے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ہمارے رقبے کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا, جبکہ روس کا اب اس کے جواب میں موقف یہ تھا کہ یوکرین یورپین یونین کی جانب جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ ہی بن سکتا ہے اور یہ چیزیں ہمارے لیے خطرات بن جائیں گی. اب یہ جو پورا کردار ہے یہاں پر کچھ مغربی ممالک نے بھی انتہائی اس پورے معاملے میں شیڈی کردار ادا کیا. اب یہ انہوں نے کیا شیڈی کردار ادا کیا یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امریکہ کے ایک ماضی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جن کا نام تھا زبیگنیو برزنسکی. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے بغیر روس کی جتنی بھی طاقت ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کا ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو بھی یہ چیز زیادہ سپورٹ کرتی ہے کہ دنیا میں اگر مختلف ممالک میں جنگیں لگتی ہیں تو امریکی ہتھیار بکتے ہیں جس سے امریکہ کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو چند فیکٹرز تھے ان کی وجہ سے مغربی ممالک نے بھی باقاعدہ یوکرین کو پش کیا کہ تم روس سے جنگ کی جانب جاؤ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کیسے ایڈوانس ہوئیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو 2014 میں روس نے کرمیا کے اوپر قبضہ کر لیا, یوکرین نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا. اب روس کی نیت کیا تھی؟ روس یہ جانتا تھا
کہ یوکرین جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک اس کا مشرقی حصہ ہے جو کہ روس کے ساتھ ہے, اور ایک اس کا مغربی حصہ ہے جو کہ یورپین یونین کے ساتھ ہے. وہ صوبے یوکرین کے جو کہ یورپین یونین کے ساتھ تھے, وہاں پر یورپین یونین کے حق میں جذبات پائے جاتے تھے, لیکن وہ صوبے جو کہ روس کے بارڈر کے اوپر تھے وہاں پر روس کے حق میں جذبات پائے جاتے تھے. اور وہ صدر جن کو نکالا گیا وکٹر یانوکووچ کو, ان کے بھی جو زیادہ تر حامی تھے وہ انہی صوبوں میں موجود تھے جو کہ روسی بارڈر کے ساتھ لگتے تھے. اب انہی میں سے دو صوبے تھے جن کا نام تھا ڈونباس اور لبنسک. یہاں کے لوگوں نے باقاعدہ وہ وکٹر یانوکووچ کے جانے کے بعد یوکرین میں بغاوت شروع کر دی, اور انہوں نے بولا کہ ہم نے دوبارہ سے روس کا حصہ بننا ہے اور روس کو سوویت یونین بنانا ہے. اب روس نے ان لوگوں کی باقاعدہ مدد کرنی شروع کر دی, کچھ ملٹریلی کی, کچھ ویسے بھی کی. اور اب روس یہی چاہتا تھا کہ کم از کم اگر یوکرین ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا تو بارڈر پر یہ جو علاقے ہیں ان پر ہم قبضہ کر کے ایک بفر زون بنا دیں تاکہ دشمن کی فوجیں ڈائریکٹ ہمارے بارڈر کے اوپر موجود نہ ہوں. اس پورے معاملے پر ہمیں پیوٹن کے کردار کو بھی سمجھنا ہے. تو پیوٹن جب اقتدار میں آیا تو اس نے بولا کہ 20ویں صدی کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ سوویت یونین کا ٹوٹنا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیوٹن بھی بہت زیادہ جذبات رکھتا ہے کہ وہ واپس سوویت یونین والی اپنی شان و شوکت کو بحال کرے, اور اسی مقصد کے لیے وہ چاہتا تھا کہ جتنے ملک ہم سے ٹوٹے ہیں یہاں پر روس کا تسلط قائم ہو اور یہ یورپین یونین کی جانب نہ جائیں. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جاتے ہیں, اور یہ جو ڈونباس اور لبنسک کے لوگ ہیں ان کی جو بغاوت تھی وہ تیز ہوتی جا رہی تھی. اب 2022 میں ایک لمحہ ایسا آیا جب روس کو یقین ہو گیا کہ یوکرین اب جلد ہی یورپین یونین میں شامل ہو جائے گا, جس کے بعد وہ نیٹو اتحاد کا حصہ بننے کی کوشش کرے گا. اور روس نے بولا کہ یہ چیز ہمیں ناقابل برداشت ہے, اور انہوں نے باقاعدہ 24 فروری 2022 کو ایک پوری جنگ چھیڑ دی یوکرین کے خلاف. اب اس جنگ میں جون سے ہے ہمیں ایک اور فیکٹر بھی ہمیں تاریخی اعتبار سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں بھی جو روس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں, کہ 1812 میں روس کے اوپر باقاعدہ نپولین نے حملہ کیا, تو یہ جو حملہ تھا یہ یورپین یونین والی جانب سے ہوا تھا. اسی طرح 1941 میں بھی جو ہٹلر نے روس کے اوپر حملہ کیا تو وہ بھی یورپ کی جانب سے ہوا تھا. تو روس کو ہمیشہ سے تاریخی اعتبار سے بھی یورپ سے ایک رسک محسوس ہوا ہے. اب 2022 میں کیا ہوتا ہے کہ روس کے جو باقاعدہ پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم یوکرین کے اوپر قبضہ کریں گے, کیونکہ اب یہ یورپین یونین بننے کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور ہم کیا کریں گے کہ ہم تیزی سے اپنی فوجیں یوکرین میں داخل کریں گے اور یوکرین پر قبضہ کریں گے, اور چند دن میں یہ جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنا فیز 1 لانچ کیا. اس سلسلے میں یوکرین پر 3 جانب سے ٹینکس کے ذریعے چڑھائی کرنی شروع کر دی. نارتھ میں بیلاروس کی جانب سے, بیلاروس بھی ایک وسطی ایشیائی ریاست ہے جو کہ سوویت یونین سے علیحدہ ہوئی, لیکن وہاں کے جو صدر ہیں الیگزینڈر لوکاشینکو وہ روس کے حامی ہیں. تو وہاں پر روس نے وہاں سے بھی اپنے ٹینک اتارے, پھر روس کی جانب سے بھی ٹینک اتارے گئے, اور پھر جو کرائمیا جس پر روس نے قبضہ کیا تھا وہاں سے بھی ٹینک اتارنے شروع کر دیے. تو 3 جانب سے روس نے حملہ شروع کیا. جیسے ہی روس حملہ شروع کرتا ہے جتنی بھی عالمی برادری ہے وہ ساری روس کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیتی ہے. نیٹو جون سی ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. روس کا مقصد یہ تھا کہ یوکرین کا جو دارالحکومت ہے کیو اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اپریل سے لے کر جولائی کے مہینے میں روس کی یہ جو کوشش ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. روس کا جو ایک سوچ تھی کہ ہم چند ہی دنوں میں یوکرین کو گرا دیں گے, ایسا ممکن نہیں ہو سکا, اور پھر روس آہستہ آہستہ بارڈر سے پیچھے جانا, یوکرین سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. جیسے ہی روس پیچھے ہٹنا شروع ہوا تو امریکہ, یوکے, یورپ ان سب کی ہمت بڑھی. ان سب نے اپنے ڈرونز اور جو دیگر ہتھیار تھے وہ یوکرین کو فراہم کرنے شروع کر دیے. $40 ارب کی ان کو مالی امداد بھی دی گئی, اور اب روس نے اس کے جواب میں یوکرین کو نیوکلیئر تھریٹس لگانے شروع کر دیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جولائی سے جو نومبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں روس بار بار کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم پورا یوکرین نہیں تو ڈون باس اور یہ جو لبنس کے علاقے ہیں جو کہ بارڈر کے اوپر موجود ہیں کم از کم ان صوبوں کے اوپر ہم قبضہ کر لیں. اور روس نے اس کے ساتھ ہی یوکرین کا ایک بڑا مشہور شہر تھا جس کو میریوپل کہا جاتا تھا, اس پورے شہر کو 90% تک تباہ کر دیا. اب ستمبر سے دسمبر تک یہ جو جنگ ہے 2022 کی ہم بات کر رہے ہیں, جنگ جاری ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ یوکرین کا جو ایک علاقہ تھا خارکیو جس پر روس نے اپنے انیشل آن سلاٹ میں قبضہ کر لیا تھا اس کو یوکرین چھڑوا لیتا ہے. اور یوکرین کے چھڑواتے ہی جو روس اور یوکرین کے درمیان صورتحال ہے وہ سٹیل میٹ کی جانب چلی جاتی ہے کہ اب نہ روس کی فوجیں آگے بڑھ پا رہی ہیں اور نہ یوکرین کی فوجیں وہ علاقے چھڑوا پا رہی ہیں جہاں پر روس نے باقاعدہ قبضہ کیا. اب 2023 میں بھی سٹیل میٹ چلتا ہے, 2024 میں بھی یہی صورتحال برقرار رہتی ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں کل کے روز روس اور یوکرین کے درمیان جو ہے پیس ٹاکس کی بات ہو رہی ہے. آج ان کی بات کا پہلا فیز بھی شروع ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی یوکرین اپنا ایک آپریشن اسپائڈر ویب لانچ کر دیتا ہے. اب یہ جو آپریشن ہے اس کے تحت انہوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے پچھلے 1.5 سال باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے اپنے جو ٹرک تھے ان کو روسی بارڈر کے اندر لے کر گئے. روس کی اتھارٹیز کو دھوکہ دیا گیا کہ ان ٹرکس کے اندر جو سا ہے شاید کوئی ساز و سامان پڑا ہوا ہے جو کہ روس کا ہے, لیکن جب یہ ٹرک اندر گئے تو ان کو روس کی اہم ایئر بیسز کے قریب روک دیا گیا اور وہاں پر ان ٹرکس کے جو اوپر سے چھت تھی اس کو ریموٹ کنٹرول سے کھولا گیا. وہاں سے خطرناک قسم کے ڈرونز نکلے, کواد کاپٹرز نکلے, جنہوں نے جا کر روس کی ایئر بیسز کے اوپر حملہ کیا اور روس کے 40 سے زائد جو سے ہیں ملٹری طیارے تباہ کر دیے. اب یہ جو طیارے ہیں TU-95, TU-22M اور چند جو سے ہیں وہ A-50 جیسے طیارے ہیں جو کہ سرویلنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان سب کو انہوں نے تباہ کر دیا. اس سے روس کے جو بمبرز ہیں, یہ وہ بمبرز ہیں جو کہ باقاعدہ نیوکلیئر ہتھیار بھی لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کا 34% حصہ جو سا ہے وہ باقاعدہ تباہ ہو گیا اور روس کو $7 ارب کا جو سا ہے نقصان برداشت کرنا پڑا. اب اس کے جواب میں کل سے لے کر اب تک روس جو سا ہے اپنے 472 ڈرون اور میزائل اٹیکس کر چکا ہے, جن کی وجہ سے ابھی تک 22 جو یوکرین کے فوجی ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. اب یہ جو پوری صورتحال ہے یہ مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اس کے آج وہ پیس ٹاکس جو سے ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو پورا معاملہ ہے یہ World War 3 کی جانب بڑھتا جائے. اب اس پورے معاملے پر جو ایک عالمی کردار ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چین نے باقاعدہ ایک پیس پلان پرپوز کیا کہ یوکرین اور روس کے درمیان صلح کروائی جائے اور جو یوکرین ہے وہ یورپین یونین کی جانب نہ جائے اور حالات جو ان سے امن کی جانب جائیں. چین کی یہی خواہش رہی ہے. امریکہ اور یورپین یونین باقاعدہ یوکرین کی مدد کرتے کرتے اب فٹیگ کا شکار ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ کافی مدد کر رہے ہیں اور اب امریکہ میں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ چکے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ امن کی جانب جائے اور ہمیں یوکرین کو مزید پیسے نہ دینے پڑے, کیونکہ اگر امریکہ یوکرین کی مدد نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک کو سپورٹ دینے سے قاصر ہے اور اس سے امریکہ کا سپر پاور کا جو رتبہ ہے وہ خراب ہوتا ہے. روس نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو سا ہے ایران اور نارتھ کوریا کے ساتھ اپنے اتحاد قائم کیے ہیں, اور روس نے ایک اور کام یہ بھی کیا ہے کہ اس نے بیلاروس جو ملک ہے اس کے اندر اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار جو سے ہیں وہ بھی پلیس کر دیے ہیں, تاکہ اگر یوکرین کے اوپر ہمیں نیوکلیئر حملہ کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب روس نے اس کا تھریش ہولڈ یہ ڈیفائن کیا ہے کہ اگر یوکرین دیگر ممالک کی مدد لیتا ہے اور نیٹو وغیرہ یوکرین کی مدد کرنے آتے ہیں تو روس اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار باقاعدہ استعمال کر سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. ابھی تک اس جنگ میں 5 لاکھ فوجی, 7 لاکھ عام لوگ اور $500 ارب جو سے ہیں وہ پھونکے جا چکے ہیں اور جنگ کا ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. اب یہ جو امن مذاکرات ہیں ان کے اوپر بھی کل یہ جو پورا واقعہ ہوا اس نے کافی حد تک ان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں ہم کہ صورتحال کہاں جاتی ہے. یہاں پر ہمارے بہت سے دوست سوال کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کو اس پوری صورتحال میں کس کی سائڈ لینی چاہیے. دیکھیں دوستو, آئیڈیلی تو پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, ہمیں کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے, لیکن ہاں اگر ہمیں سائڈ لینا پڑی, ہلکا پھلکا ٹلٹ شو کرنا پڑا تو وہ پھر ہمارے لیے روس ایک بہترین انتخاب ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ روس کے پاس سستا تیل موجود ہے, LNG موجود ہے, اور روس چین کا بھی اتحادی ہے, تو پاکستان کبھی بھی اپنے ان اتحادیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن اگر ہم تصویر کی دوسری جانب دیکھیں تو اگر ہم یوکرین کی مخالفت کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کے کشمیر کاز کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. چونکہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو اگر پاکستان روس کی ہی حمایت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کاز عالمی سطح پر کمزور ہوگا اور پاکستان کشمیر کا دفاع نہیں کر پائے گا, چونکہ بھارت نے بھی یہی حرکت کشمیر کے ساتھ کی تھی. تو اب پاکستان کو اس پوری صورتحال کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز یہ کہ یوکرین نے ماضی میں پاکستان کے اوپر احسانات بھی کیے ہیں. ہمارے جو ٹینک انجنز تھے وہ ہمیں یوکرین نے فراہم کیے تھے, تو ہمیں ان کے احسانات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا. تو پاکستان کے لیے حالانکہ ایک واضح جو سائڈ ہے وہ روس والی ہے, لیکن پاکستان کو پھر بھی اگر دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس جانب کھڑے ہوتے ہیں, اور سب سے بہتر یہی ہے کہ پاکستان اس پورے معاملے پر نیوٹرل رہے اور کوشش یہی کرے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو, اور امن قائم ہونا چاہیے. تو یہ تھی بھائیوں بہنوں روس اور یوکرین جنگ کی مکمل کہانی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ 2 اہم خبریں جن کا ہم سرسری سا ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں ایپیسوڈ لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو G7 کے جو ممالک تھے ان پر بھارت بڑا غرور اور تکبر کرتا تھا کہ ہم ان کا حصہ بن گئے ہیں, لیکن اس دفعہ بھارت کو باقاعدہ ان کے اجلاس میں انوائٹ نہیں کیا گیا, اور اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کو جو پاکستان سے شکست ہوئی ہے اس کے بعد وہ ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور خالصتان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کینیڈا میں باقاعدہ بڑے بڑے احتجاج کیے, جس کی وجہ سے بھارت کو اب انوائٹ نہیں کیا جا رہا, اور مودی سرکار کی ایک بہت بڑی ہزیمت اور شرمندگی ہے. اس کے علاوہ بھائیو بہنوں ایک اور اہم خبر یہ کہ بنگلہ دیش نے شیخ مجیب نامی غدار جس نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کیا تھا اس کی تصویریں اپنے کرنسی نوٹ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے,
اور یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ماضی میں غداری کی تھی وہ لوگ اب باقاعدہ بنگلہ دیش کی تاریخ سے غائب ہو رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں وہ اب اپنے نوٹس کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگائیں، کیونکہ قائد اعظم نے ہی اس پورے خطے کو برطانیہ اور یہ بھارت کے سامراج سے آزادی دلوائی تھی، اور قائد اعظم کو اس چیز کا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈ پسند آتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔